حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور یہ بدری صحابی اور عقبہ والی رات کے نقبہ میں سے ایک نقیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، فرمایا، تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افطرا پردازی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے، پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی، تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ تشریح: یہ بیعت بیعت اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، فواحش و منکرات کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ انصار سے اسی قسم کی بیعت لی گئی اور وہ اس پر کاربند رہنے کی بنا پر انصار کہلانے کے حقدار ٹھہرے۔ اس کے علاوہ بیعت تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک عنوان بائن الفاظ قائم کیا ہے: حدود گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حد شرعی قائم ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں اس بات کی صراحت ہے کہ حدود میں گناہ کی گندگی کو صاف کر دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، بیسالس المستدرک، جبکہ حدیث باب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے مرجئہ اور خوارج کی تردید کرنا مقصود ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال مطلوب ہیں اور ایمان کی کمی بیشی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیز اعمال کی جزئیت اس درجے کی بھی نہیں جس کا دعویٰ معتزلہ اور خوارج نے کیا کہ گناہ کرنے سے مومن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خارج نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کے باوجود بھی مغفرت کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت رہتا ہے۔ اگر اس کی رحمت دستگیری فرمائے تو مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مرجئہ کے مقابلے میں معتزلہ اور خوارج کی تردید کم ہے، کیونکہ ان کا موقف دنیاوی لحاظ سے چندان نقصان دہ نہیں۔ ان کے ہاں اعمال کے متعلق بہت شدت پائی جاتی ہے۔ وہ اعمال کو اس لیے ترک نہیں کرتے مبادا اسلام سے خارج ہو جائیں۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے تو ایمان کی برکت سے سزا دیے بغیر اسے جنت میں داخل کر دے یا سزا دے کر جنت میں پہنچا دے، لیکن اس سے شرک مستثنیٰ ہے۔ اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اور مشرک ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ واضح رہے کہ گناہ کبیرہ میں قتل ناحق بھی بہت گھناؤنا جرم ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اس جرم کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سنگین ہے۔ متعدد احادیث کے مطابق حقوق العباد کو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، معافی نہیں ہوگی۔ تاہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان دونوں جرائم کے مرتکبین کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں ہوگی۔ سزا بھگتنے کے بعد بالآخر یہ بھی جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جس طرح یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم کی سزا دے، اسی طرح اللہ پر کسی نیکی کی جزا دینا بھی ضروری نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ نیکی کا بدلہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا گناہ معاف کرنے یا سزا دینے اور نیکی کا بدلہ دینے کا ضابطہ ایک نہیں۔ گناہوں کے بارے میں اس کا قانون یہ ہے کہ اس کی سزا دے، لیکن اپنے فضل و احسان سے معاف کر دے گا، جبکہ نیکی کے بارے میں اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ اگر موانع نہ ہوں تو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس ذات عالی نے اپنی رحمت سے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، کسی انسان نے فرض قرار نہیں دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ نیز فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ واللہ عالم۔